روشانے اندر تک لرز گئی۔ زبیریہ کو دیکھ کر سمجھ میں نہیں آتا تھا زندگی زیادہ مشکل ہے یا موت زیادہ آسان۔ میرے ساتھ چلو، اس نے زبیریہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ زبیریہ خاموشی سے اٹھ گئی۔ اپنے فیصلوں کا انجام دیکھ لیا تھا، اب خود کو حالات کے دائرے پر چھوڑنا تھا۔ لانچ میں ستارہ خالہ آ بیٹھی تھی۔ وہ سمینا سے 1 سال چھوٹی تھی۔ خاندان سے باہر شادی ہوئی۔ سسرال بہت عجیب تھا، گھٹیا ذہنیت کے لوگ، شکنی مزاج اور ذرا سی بات پر ہاتھ اٹھانے والا شوہر۔ تنگ آ کر انہوں نے طلاق کا فیصلہ کیا تو خاندان بھر میں بھوچال آ گیا تھا۔ اس سے پہلے خاندان کی کسی لڑکی نے اپنے منہ سے طلاق نہیں مانگی تھی، مگر وہ ڈٹی رہی اور شوہر سے علیحدہ ہو گئی۔ ایک ہی بیٹی تھی جسے وہ اچھے ماحول میں پالنا چاہتی تھی۔ خاندان نے گویا بائیکاٹ ہی کر دیا تھا۔ وہ پھر بھی خوشی غمی میں شامل ہو جاتی، مگر بیٹی کو نہیں لاتی تھی۔ انہیں کامیاب ورکنگ وومن دیکھ کر حسد کے مارے لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے تو بیٹی کا دل اور دماغ دونوں خراب ہوتے۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے اطلاع تک نہیں دی۔ لاہور یہاں سے اتنا دور تو نہیں تھا۔ نفیس نے برانڈڈ سوٹ میں وہ بہت گریسفل لگ رہی تھی۔ جب کسی نے تمہارے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھا تو اطلاع کون دیتا؟ اور رہی میں تو مجھے ہوش کہاں تھا؟ سمینا کے لہجے میں بیزاری مستقل ہو گئی تھی۔ جسے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دور بھاگ جانا چاہتی ہوں، وہاں میں تو خاندان کی نظر میں بری ہی رہی۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے چائے کا کپ واپس رکھا۔ شوہر کے ظلم سہ کر مر جاتی تو سب خوش رہتے۔ تم نے نوکری بھی تو کر لی۔ ہمارے خاندان کی کون سی عورت کمانے نکلی تھی؟ ساجدہ بیگم نے کہا۔ بیٹی کو نہیں پالنا تھا، سب تمہاری مدد کو تیار تھے۔ اس معاملے میں ساجدہ کی سوچ روایتی ہی تھی۔ جی ہاں، بھائی اپنی بیویوں سے اور بہن اپنے شوہر سے چھپا کر جو امداد دیتی، اس پر اپنی بیٹی پالتی۔ ستارہ کے لہجے میں ہلکی سی تلخی اور آئی۔ اچھا چھوڑو، ان پرانے قصوں میں کیا رکھا ہے؟ سمینا نے بات بدل دی۔ ٹھیک ہے، ان قصوں کو کیا دہرائیں، جو کچھ اب ہو رہا ہے وہ تو نہ دیکھا نہ سنا۔ ساجدہ کے لہجے میں طنز اتر آیا۔ چور سی سمینا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اچھا چھوڑیں، یہ باتیں، بچیاں کیسی ہیں؟ ستارہ نے پوچھا۔ میری صرف ایک ہی بچی ہے روشانے، اور وہ اپنے گھر میں خوش ہے، سمینا تڑپ کر بولی۔ تو پھر اس کا گلا گھونٹ دیں تاکہ ایک ہی بار جان چھوٹ جائے۔ روشانے نے زبیریہ کو گھسیٹ کر سامنے کیا۔ اس منحوس کو کیا لے آئی ہو؟ کیوں یہ منحوس آپ کی اولاد ہے؟ مانا اس کی غلطی بہت بڑی ہے، تو کیا آپ اس کے ساتھ یہی سلوک کریں گے؟ روشانے سب کچھ بھول کر اس کا مقدمہ لڑنے کھڑی ہو گئی تھی۔ زبیریہ سر جھکا کر شدت سے ناخن چبانے لگی۔ کیا سلوک کر دیا اس کے ساتھ؟ ساجدہ کو روشانے کی جرأت اچھی لگی، نہ لہجہ۔ سینہ تان کر واپس آ گئی۔ گھر میں رہ رہی ہے، کھا پی رہی ہے، زندگی تو باقی لوگوں کی عذاب ہے، اس کی صورت نظر نہ آئے؟ دانیال پورا دن گھر میں نہیں گھستا۔ تو آپ لوگ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ ایک دن یہ پوری پاگل ہو جائے گی تو پاگل خانے میں جمع کروا کر جان چھڑا لیجیے گا۔ روشانے تڑپ اٹھی، پھر سمینا کی طرف مڑی۔ امی، خدا کا واسطہ ہے، یہ آپ کی اولاد ہے، دنیا تو اسے ساری زندگی معاف نہیں کرے گی، کم از کم آپ تو کر دیں، ورنہ یہ ذہنی مریضہ بن جائے گی۔ روشانے، جا کر اپنے شوہر کی فکر کرو، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ سمینا کے لہجے میں وہی بیزاری اور آئی۔ زبیر بھائی گئے ہیں، کوئی نہ کوئی فیصلہ کر کے ہی آئیں گے، کہاں گئے ہیں؟ تب ہی دانیال نے روشانے کو پکارا۔ زبیریہ دہل سی گئی، پھر فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ روشانے نے بے بسی سے ستارہ خالہ کو دیکھا، جو حیرت، خوشی اور ہمدردی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ جا کر اپنے شوہر کو دیکھو، ساجدہ نے کہا تو وہ سر جھکا کر وہاں سے چلی گئی۔ کیا کہا اس نے؟ زبیر صاحب کی خاموشی طویل ہوئی تو سرمد نے لڑکھڑاتی زبان میں پوچھا۔ دانیال نے بھی بے چینی سے باپ کا چہرہ دیکھا۔ زبیر صاحب نے مایوسی سے سر ہلا دیا۔ دانیال نے غصے میں مکہ اپنی ہتھیلی پر مارا۔ سرمد صاحب کے چہرے پر بھی مایوسی چھا گئی۔ ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ زبیر نے بیٹے اور بھائی دونوں کو تسلی دی۔ یہ تو وہی جانتے تھے، وہ کس دل سے ابراہیم کے پاس منت کرنے گئے تھے کہ وہ زبیریہ کو اپنی بہو بنا لیں، اور ابراہیم سننے
پر ہی بپھر گیا۔ میں اس لڑکی کی شکل نہیں دیکھوں گا جس کی وجہ سے میرا بیٹا اس حال کو پہنچا۔ آپ اسے بہو بنانے کی بات کر رہے ہیں؟ تحمل سے میری بات سنیں اور سمجھیں ابراہیم صاحب، وہ لڑکی آپ کے بیٹے کے نام سے بدنام ہو گئی ہے۔ اب کوئی اور شک اسے قبول نہیں کرے گا۔ میری طرف سے اسے زندہ دفن کر دیں۔ انہوں نے صفاقی کی انتہا کر دی، اور وہ اپنی مرضی سے بھاگی تھی۔ سائم نے اسے اغوا نہیں کیا تھا۔ اور کس منہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہم تو رشتہ بھی لے کر آئے تھے۔ انکار تو آپ لوگوں نے کیا تھا۔ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن میں یہ غلطی دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ یہاں سے چلے جائیں، میرے ضبط کا امتحان مت لیجیے۔ ان کی منت سماجت کچھ بھی کام نہ آیا تھا، اور وہ گردن جھکا کر واپس آ گئے۔ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا ابو، وہ دانیال کی آواز پر چونکے۔ تو پھر کیا کریں؟ زبیر صاحب چڑ گئے۔ کچھ بھی کریں، مگر میں اسے اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا دانیال۔ زبیر نے جھنجھلا کر سر اٹھایا۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں نے کہا تھا اگر وہ اس گھر میں رہے گی تو اس گھر کے 2 پوشن بنیں گے۔ سربر نے تڑپ کر بھتیجے کو دیکھا۔ اگر آپ کو یہ گوارا نہیں تو میں روشانی کو لے کر الگ ہو جاؤں گا، اور اگر اس کو بھی اپنی بدنام بہن کے ساتھ رہنا ہے تو اس کی مرضی۔ بکواس بند کرو تم۔ زبیر بپھر کر کھڑے ہوئے۔ سرمد نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر منہ سے صرف آواز نکلی تھی۔ دانیال مزید بھی کچھ کہتا، مگر چچا کی حالت دیکھ کر کمرے سے نکل گیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے اس لڑکے کا، اب کیا سب کا جینا حرام کر دوں؟ وہ غصے سے بولے، پھر قریب آ کر سرمد کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ تم فکر نہ کرو، میں زندہ ہوں، کر لوں گا کچھ نہ کچھ۔ سرمد نے اپنے حرکت کرتے ہاتھ کے ساتھ زبیر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کی گرفت میں خوف اور تکلیف نمایاں تھی۔ زبیر صاحب ان کا ہاتھ سہلانے لگے۔ ستارہ خالہ نے بہت اصرار کے ساتھ زبیریہ کے سر کی مالش کی تھی۔ وہ اتنی چپ تھی کہ اسے بولنے پر آمادہ کرنے کے لیے ستارہ کو ڈھیروں بے معنی باتیں کرنی پڑیں۔ پھر زبیریہ کے تنے ہوئے اعصاب سکون پانے لگے تو ان کے گھٹنوں پر سر رکھ کر اس نے سب کچھ کہہ ڈالا۔ اگر اس سے اتنی ہی محبت تھی تو چھوڑا کیوں؟ وہ اب اس کی انگلیوں کی زخمی پوروں پر تیل لگا رہی تھی۔ چھوڑا نہیں تھا، ڈر گئی تھی۔ زبیریہ نے سسکاری لبوں میں دبا کر کہا، اس رات میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا وہ میری حفاظت نہیں کر سکتا۔ وہ رات زبیریہ کے سامنے آ کھڑی ہوئی، وہ ان کی محبت کا قاتل لمحہ۔ لاشعوری طور پر اس نے اپنے ناخنوں کو دانتوں کے ساتھ چبانے کی کوشش کرنا چاہی، مگر ستارہ خالہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب زبیریہ نے اپنے اندر جھانکا، اتنی خالی پن تھا کہ وہ خود ہی ڈر گئی۔ اب تو میرے اندر کچھ بھی نہیں بچا۔ تمہارا دل کیا چاہتا ہے؟ اس نے جسم کے گنبد میں خاموش دل کی صدا سنی اور مسکرائی۔ میرا دل چاہتا ہے سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے، گھر والے پہلے کی طرح مجھ سے محبت کریں، روشانی میری ہر ضد مانے، ابو کی آنکھیں مجھے دیکھ کر پہلے کی طرح چمکیں، وہ پھر سے مجھے اپنا فخر کہیں، امی پہلے کی طرح ڈانٹے، وہ ڈانٹ جس میں غصہ نہیں ہوتا تھا، تایا، ابو، تائی، امی میرے پہلے کی طرح نخرے اٹھائیں۔ ستارہ نے اس کے بال سمیٹ کر چوٹی بنانا شروع کر دی۔ میں زندگی کو روایت کر کے وہاں سے شروع کرنا چاہتی ہوں جہاں میں اور سائم صرف دوست تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ میں نے گھر والوں سے جھوٹ بولنا، انہیں دھوکہ دینا نہیں سیکھا تھا۔ یہ کم بخت محبت بہت بری چیز ہے، دھوکہ دینا سکھا دیتی ہے۔ ستارہ خالہ کہنا چاہتی تھی کہ دھوکہ محبت نہیں سکھاتی، ہمارا نفس سکھاتا ہے، مگر وہ خاموش رہیں۔ وہ ابھی زبیریہ کو کوئی نصیحت نہیں کرنا چاہتی تھی کہ جنہیں وقت سکھا دے انہیں سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آؤ تھوڑی دیر لان میں چلیں۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، وہ ڈر کر سمٹ گئی۔ میری جان میرے ساتھ جا رہی ہو؟ وہ اسے بہلا کر لے گئے۔ خزاں کے لبوں پر رخصتی کے گیت تھے، مگر کیاریوں میں نئی پنیری اب تک نہیں لگی تھی، وہ خشک پتوں سے اٹی ہوئی تھیں۔ زبیریہ نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پتے نکالنا شروع کر دیے۔ وہ دیوانہ وار پتے ٹوٹی شاخوں کا ڈھیر لگا رہی تھی۔ انہی میں کوئی مردہ تتلی یا چڑیا کا ٹوٹا پر ملتا تو وہ ایک لمحے کو رک جاتی، انہیں پتوں کے ڈھیر میں دفن کر کے پھر سے شروع ہو جاتی۔
ستارہ نے اسے روکا نہیں تھا، اسے اسی طرح اپنے وجود کی مایوسی، نا امیدی اور بے اعتباری کو جمع کر کے آگ لگانی تھی۔ پھر اس کے ہاتھ رک گئے، کچھ شور ہوا تھا۔ زبیریہ نے گردن گھما کر ساتھ والے گھر کو دیکھا۔ مزدور سامان نیچے اتار رہے تھے، وہ حیران نظروں سے دیکھتی رہی۔ تبھی روشانی چائے کا کپ لے کر آئی۔ خالہ آپ کی چائے۔ اس نے زبیریہ کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ محبت فاتح عالم سمجھنے والوں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ان کی وجہ سے گھر اجڑ جاتے ہیں، آباد گھروں پر تالے بھی لگ جاتے ہیں۔ روشانی کی آواز پر زبیریہ کا چہرہ سوکھے پتوں کی طرح ہو گیا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگ گئی۔ روشانی کم از کم تم تو اس طرح منت مت کرو۔ ستارہ خالہ نے تعصب سے اسے دیکھا۔ روشانی شرمندہ ہو گئی۔ بس منہ سے نکل گیا خالہ۔ ستارہ خاموشی سے سر ہلا کر زبیریہ کے پیچھے چل گئی۔ سمینہ سرمد کو سوپ پلا رہی تھی جب ستارہ اندر آئی۔ ایک طرف زبیر صاحب بیٹھے بھائی سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے تھے۔ بھائی جان، میں زبیریہ کو لے کر ہاسپٹل جا رہی ہوں۔ اسے کیا ہوا ہے؟ سمینہ نے گھبرا کر پوچھا۔ ماں آپ ہیں اور پوچھ مجھ سے رہی ہیں۔ ستارہ کے لہجے میں طنز دھر آیا۔ بہرحال وہ ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے۔ ان کے لہجے میں قطعیت تھی، گویا وہ ضرور جائیں گی۔ تم کب تک یہاں ہو؟ زبیر صاحب نے سادہ سے لہجے میں پوچھا، جبکہ ستارہ اچھی طرح جانتی تھی انہیں ستارہ کا یہاں رکنا پسند نہیں۔ آج کل میں چلی جاؤں گی۔ سرمد بھائی کا پتہ چلا تو عیادت کے لیے آ گئے۔ انہوں نے تحمل سے جواب دیا، بیٹی کو تنہا چھوڑ کر۔ بوا جی اس کے پاس اور مجھے ان پر اعتبار بھی ہے۔ سمینہ میں جلدی آ جاؤں گی، پھر بھی دیر ہو جائے تو گھبرانا نہیں۔ ڈاکٹر نے انہیں بہت لتاڑا تھا، وہ بہت کمزور تھی۔ فوراً ڈرپ لگا کر کچھ ٹیسٹ بھی لکھ دیے۔ یہ تو جسمانی علاج تھا۔ ستارہ کسی سائیکیٹرسٹ سے بھی ملنا چاہتی تھی، مگر اس کے لیے ضروری تھا کہ گھر والوں کو قائل کیا جائے۔ انہوں نے آنے سے پہلے سمینہ سے علیحدگی میں بات کی بھی تھی۔ باقی سب کو چھوڑیں، میں تمہارے رویے سے پریشان ہوں۔ تمہاری بیٹی ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، اب وہ پچھتا رہی ہے۔ اس کا پچھتاوا ہمارے کس کام کا؟ سمینہ غصے میں دوپٹے کے دھاگے نوچتی رہی۔ تم لوگوں کے رویے سے پاگل ہو جائے گی، ہو جائے کسی پاگل خانے بھجوا کر سکون میں آ جاؤں گی۔ یا اللہ، اتنی نفرت بالکل ہی دل سے اتر گئی ہے۔ کیا کروں؟ اس کا باپ فالج زدہ ہو کر بستر پر پڑا ہے، دوسری بیٹی کا گھر بار داؤ پر لگا ہے، اور یہ اس نامراد کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ رو پڑی۔ پھر بھی میرا دل اس کے لیے کڑتا ہے، مگر کروں تو کروں کیا؟ اولاد تو نادانیاں کرتی ہے، معاف کر دو سمینہ، ستارہ نے نرمی سے سمجھایا۔ اگر زبیریہ کی جگہ بیٹا ہوتا تو اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتی۔ بیٹی کی نادانی کا بوجھ بہت بڑا ہوتا ہے ستارہ، توبہ ہے، رب بھی معاف کر دیتا ہے، زندگی بھی دوسرا موقع دے دیتی ہے، مگر تم لوگ۔ ستارہ جھنجھلا کر اٹھ آئی تھی۔ تم یہاں بیٹھو، ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کیے ہیں، میں ان کی رپورٹ لے کر آتی ہوں۔ ستارہ اسے ویٹنگ روم میں بٹھا کر گئی تھی۔ انجانے چہروں کو بے تہجی سے دیکھے ہوئے ایک شناسا چہرہ نگاہوں کی گرفت میں آ گیا۔ زبیریہ نے گھبرا کر دوپٹے کا پلو پیشانی سے نیچے تک کھینچ لیا۔ فائقہ اس کے سامنے سے گزر کر چلی گئی۔ زیبی بے اختیار اٹھی اور ان کے پیچھے چل پڑی۔ مما، ہم کب تک جائیں گے؟ فائقہ کے